बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं कर सका, सारा दिन व्लॉग नहीं किया मैंने और ख़बरों से भी बिल्कुल इन टच नहीं था। कल मैं कहाँ था और क्या मामला था, क्या वजह थी, इस पर तो मैं अभी आगे चल के बात करता हूँ। लेकिन आज जब अखबारात मैंने देखे हैं तो शहबाज शरीफ साहब का यह बयान शह सुर्खी के तौर पर मैंने देखा, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर मैंने पाकिस्तान को भारत से आगे ना पहुंचाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। ये कौन कह रहा है? शहबाज शरीफ साहब। वैसे तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान भारत से आगे निकल जाए, पहले भी पाकिस्तान भारत से आगे ही हुआ करता था। लेकिन पाकिस्तान को भारत से नीचे लेकर गया कौन है? 1990 की दिहाई में, यानी 1990 तक पाकिस्तान भारत से आगे था, जीडीपी में आगे था, ज़र मुबादला में आगे था। लेकिन उसके बाद 90 की दिहाई में इससे कौन आया पाकिस्तान की सियासत में? ये जनाब शरीफ खानदान आया, पीपल्स पार्टी आई। ये लोग सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में आ गए और उसके बाद मुल्क मुसलसल नीचे चला जाता रहा। तो खुद शहबाज शरीफ साहब का खानदान, उनका भाई, खुद वो, यही लोग जिम्मेदार हैं पाकिस्तान को इस हद तक नीचे ले जाने में कि भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर अब 575 अरब डॉलर हैं और पाकिस्तान के 12 अरब डॉलर, और वो भी उधार के 12 अरब डॉलर। कर्जे रोल ओवर हुए हैं, 13 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर हुए हैं, 12 अरब डॉलर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो खुद जिम्मेदार हैं, या जिनका खानदान जिम्मेदार है पाकिस्तान को भारत से नीचे ले जाने का, वो कहते हैं अगर मैं भारत को पीछे हमने ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अब ये उन्होंने नहीं बताया कि किस चीज़ में पीछे छोड़ना है। ज़र मुबादला के ज़खायर में छोड़ना है जो पाकिस्तान के 12 अरब डॉलर और भारत के 575 अरब डॉलर है, इसमें छोड़ना है। आईटी एक्सपोर्ट्स में छोड़ना है, ओवरऑल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स में छोड़ना है, हेल्थ के शोबे में पीछे छोड़ना है। किस शोबे में भारत को पीछे छोड़ना है? जमहूरियत में भारत को पीछे छोड़ना है, किस में छोड़ना है? तो शहबाज शरीफ साहब का आज़म को तो मैं सराहता हूं, सलाम पेश करता हूं। लेकिन क्या वो ये कर सकते हैं जबकि वही जिम्मेदार हैं पाकिस्तान को नीचे लाने में? वो, उनका खानदान भारत से नीचे लाने या बहुत पीछे चले जाने में ये खानदान जिम्मेदार है। और आज वो कह रहे हैं कि भारत को अगर मैंने पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। और दूसरी स्टेटमेंट उनकी ये है कि उन्होंने कहा कि फौरी इंसाफ के लिए जो उन्होंने इफ्तिताह किया निज़ाम का, उस पर तकरीर करते हुए नहीं, फौरी इंसाफ उन्होंने कहा मिलेगा। और उसमें जो जुमला उन्होंने कहा है वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि बदउनवानों से एक एक पाई वसूल करेंगे, करप्ट लोगों से, बदउनवानों से एक एक पाई वसूल करेंगे। सुभान अल्लाह। शहबाज शरीफ साहब, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो वो केस रातों रात खत्म हो गया। ये 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का वो केस था जिसमें बैंक की ट्रांजैक्शंस का एक एक रिकॉर्ड एफआईए के पास मौजूद था। उस वक्त जब ये केस चल रहा था, मैं आपके सामने रोज फाइल खोल के बैठ जाता था, पूरी डिटेल्स बताता था, अभी भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आपको फाइलें दिखाता था। वो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, वो जो आपके 28 बैंक अकाउंट थे, 14 या 16 मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह 28,000 रुपए से कम थी, 25-28 हज़ार रुपए से कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन के अकाउंट में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस, और शहबाज शरीफ साहब की, और वो एक एक बैंक का रिकॉर्ड कि इनमें कैसे फालूदे वाले के अकाउंट में, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में, बेचारा दुबई में उसको भगा दिया और फिर वहीं पर वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। तो वो सारे लोग, वो कैश बॉयज, उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि एक एक पाई जो है वसूल की जाएगी करप्ट लोगों से। तो अपने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का क्या हुआ? वो राबिया इमरान साहबजादी, वो इमरान साहब जो इनके जो इनको जाली कंपनियां, वो प्राइवेट कंपनियां बनाई थी, वो जो उन कंपनियों के एक जाली दफातर बनाए गए थे, और उन दफातर में जनाब वो यानी 56 कंपनियां बनाई, और उन कंपनियों, वो कंपनियां अपने ही खानदान में नवाज भी थी, और उनको ये ठेके दे दिए गए। ये सारा कुछ ये खानदान करता रहा है। और हमें आप, और फिर नैब के जो केसेस, रमज़ान शुगर मिल अभी पिछले दिनों उसमें बरियत हुई है। तो पीडीएम की हुकूमत में ज़्यादातर केसेस उसी हुकूमत में आके इन्होंने ख़त्म करा लिए थे, एक एक करके, एक एक करके। तो शहबाज शरीफ साहब और उनका ख़ानदान और उनकी साहबजादी है ना, मरीम नवाज भी उनकी साहबजादी हैं। तो वो जिन्होंने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर हैं। और यही लोग जिनकी पूरी हिस्ट्री है करप्शन की,
یعنی وہ اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992 آیا تھا 1992 میں، تو پتہ چلا تھا اس کی آڑ میں سارا پیسہ پاکستان سے باہر لے کر جا رہے ہیں اور لنڈن میں فلیٹس خریدنے، لنڈن میں فلیٹس خریدے گئے پاکستان سے پیسہ باہر لے جا کے، اور آج تک یہ بتاتے نہیں ہیں کہ وہ فلیٹس ہیں کس کی، اونرشپ کون ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اس خاندان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک پائی بدعنوانوں سے وصول کروں گا۔ تو پہلے اپنا کیریکٹر تو بنائیے اس طرح کا کہ آپ وصول کر سکیں، کریں، میں تو چاہتا ہوں کہ بدعنوانوں سے کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ لیا جائے، لیکن اپنے بارے میں کیا خیال ہے، میرا سوال تو بنیادی طور پر یہ ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی بھی سن لیں، وہ فرماتے ہیں کہ امریکی دباؤ قبول نہیں کریں گے، امریکی دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ ایک ایکٹ آ رہا ہے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، یہ جو ولسن صاحب لے کر آ رہے ہیں، اور اس ایکٹ کے منظور ہو جانے کے نتیجے میں پاکستان کی اہم ترین شخصیات پر سینکشنز لگ سکتی ہیں کہ وہ امریکہ ٹریول نہیں کر سکتے، وہ وہاں بینک اکاؤنٹس نہیں رکھ سکتے، وہ ٹریڈ نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں کہ یہ سب کچھ اگر ہو گیا تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ اور جناب موصوف فرماتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے امریکہ کا دباؤ قبول نہیں کریں گے، تو کر کے دکھائیے۔ اگر یعنی جو کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، پھر وہ کر کے بھی دکھائیں۔ اگر یہ ایکٹ منظور ہو گیا اور امریکہ سے کوئی دباؤ آیا تو اسحاق ڈار صاحب اگر دباؤ قبول نہیں کریں گے یا ان کی حکومت نہیں کرے گی تو میں سلام پیش کروں گا، اور کھڑے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے تو سلام پیش کریں گے ہم اس حکومت کو۔ لیکن واضح رہے کہ شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ ہمارے وینٹیلیٹرز ان کے ہاتھ میں ہیں۔ ایسے میں یہ والی بڑھ کے مارنا بیسیکلی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے جی، سوٹ نہیں کر رہا انہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو چلیں بہت اچھی بات ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے اپنی حکومت کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا ہے کہ 1 سال سے ٹویٹر بین ہے، مگر وی پی این کے ذریعے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس کی ریچ کم نہیں ہوئی، ویسے کا ویسے ہی ہے۔ تو ٹویٹر بین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وی پی این جو ہے وہ لوگ انسٹال کر کے دیکھ رہے ہیں، بلکہ الٹا اس سے انٹرنیٹ کی تباہی، الٹا پاکستان میں مسائل، آپ کا فون ڈیٹا انسیکیور ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل جو ہے وہ پاکستان کو کرنا پڑ رہے ہیں، فیس کرنا پڑ رہے ہیں۔ تو بالکل صحیح مشورہ دیا ہے خواجہ سعد رفیق نے کہ بھائی ٹویٹر کا بین ہٹایا جائے اور لوگوں کو استعمال کرنے دیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں نے آپ کو پچھلے دنوں خبر دی تھی، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیل میں ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، ان کو ہارٹ کے مسائل پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو لے جانا پڑے گا ہسپتال، اور اب ان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ ان کو ہاسپٹل داخل کرایا گیا، ان کی دل کی شریانوں کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، پیوند کاری کی گئی ہے دل کی شریانوں کی، اور اب ان کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک بڑا سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے، ہارٹ کی جو آپ کی شریانیں ہیں ان کی پیوند کاری کرنا، تو ایسے لوگوں کو ناحق یعنی سزائیں دی گئیں، اور سینیٹر اعجاز چودھری جیسے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس عمر میں جب ان کے ہارٹ کے مسائل، اور ظاہر جیل میں رہنے کی وجہ سے پیچیدہ ہوتے ہیں، مسائل بڑھتے ہیں، بیماری، وہ نواز شریف صاحب کا تو پورا مقدمہ لگ گیا تھا نا عدالت میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جی یہ 17 قسم کی دوائیں کھاتے ہیں، 3-4 دفعہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اور گردے ان کے پورے کام نہیں کر رہے۔ خواجہ حارث ان کے وکیل تھے، اور عدالت میں انہوں نے اتنی بیماریاں ان کو بتائیں کہ بندہ حیران ہوتا تھا کہ یہ زندہ کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، لیکن اس وقت جو نقشہ کھینچا گیا تھا وہ یہ کھینچا گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا ان کے اتنی کمپلیکیشن تھے ان کی صحت کی، اور جب ان کو 6 ہفتے کی چھٹی دی گئی وہ گھر گئے، انہوں نے اپنا چیک اپ بھی کرانا مناسب نہیں سمجھا۔ عدالت نے پھر کہا کہ چلیں 6 ہفتے کے لیے ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ جائیں چیک اپ کرائیں، ریسٹ کریں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جیل کا ماحول ڈپریشن کریٹ کرتا ہے، وہاں پر ان کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، صحت کو خطرات لاحق ہیں۔ یہ خواجہ حارث صاحب بتایا کرتے تھے اس وقت جب وہ نواز شریف کے وکیل تھے، سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ عدالت کا ماحول ان کی صحت کے لیے جیل کا ماحول ان کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے، جیل کے ماحول میں وہ ٹھیک نہیں رہ سکتے، اس لیے ان کو گھر بھیجا جائے۔ تو یہاں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے دل کے لیے کس قسم کا ماحول چاہیے یہ بھی ذرا کوئی بتا دے، اور اعجاز چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، لیکن یہ ہے کہ نہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو رہے ہیں، نہ ان کو سینٹ میں آنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کو پراپر ہیلتھ کیئر ملی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی۔
شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ملکی فیصلے وہ کر رہے ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, جو عوامی نمائندے ہی نہیں ہیں. جو عوامی نمائندے نہیں ہیں وہ ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. بات تو ٹھیک ہے کہ بھئی آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا فیصلہ کرنے کا, فیصلے کر کیسے رہے؟ آپ کو لوگوں نے منتخب ہی نہیں کیا. آپ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ میں بھارت سے پیچھے چھوڑ دوں گا, بھارت کو پیچھے چھوڑ دوں گا, پاکستان کو آگے لے آؤں گا. تو آپ ہیں کون بھائی؟ آپ کو تو لوگوں نے منتخب ہی نہیں کیا. کس حیثیت میں آپ دعوے وعدے اور یہ کہہ رہے ہیں پائی پائی وصول کریں گے؟ مطلب آپ ملک کے فیصلے وہ کر رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جن کو عوام نے منتخب ہی نہیں کیا, عوامی نمائندے ہی نہیں ہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے, آئین توڑ کر ملک نہیں چلتے. وہ کہتے ہیں آئین توڑ کے ملک نہیں چل سکتے. یعنی آپ یہ کہیں کہ جی بڑے زبردست وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, لیکن آئین توڑ دیا. تو آئین کو توڑ کے آپ ملک کو چلائیں گے تو وہ اس طرح ملک چل نہیں سکتا. آئین سے ہی ملک چلتا ہے, ملک آئین کے سر پہ ہی کھڑا ہوتا ہے. تو مختصر رکھتے ہوئے میں بس کل کا بتا دوں آپ کو کہ کل میں نے کوئی ویڈیو نہیں کی, اور اس لیے نہیں کی کہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ حالات اس قسم کے ہوئے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک بھی لینا چاہیے. تو میں کل, ہمارے ایک دوست ہیں حافظ اطہر ہاشمی صاحب, وہ منکیرہ پریس کلب بکر کی تحصیل ہے منکیرہ, اس کے وہ صدر منتخب ہوئے. تو وہ مجھے کافی دستے سے بلا رہے تھے کہ تقریب اہل برداری آپ آئیں گے تو ہم رکھیں گے. تو وہ میں خیر کل گیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر موقع غنیمت جانتے ہوئے میں ذرا تھوڑا سا باہر بھی نکل گیا. پورا دن ہم نے گزارا, گڑ بنایا, گنا کاٹا, تھوڑا بہت انہوں نے ہمارے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا, وہ چھوڑ دیا تھا, کٹائی نہیں کی تھی. تو وہ پھر اس کا گڑ بنایا, اس کا رس پیا وہاں بیٹھ کے, اس گاؤں کے ماحول میں بیٹھ کے, ذرا شہری زندگی سے باہر نکل کے. اور پورا وہ پروسیس جو ہوتا ہے, یعنی ہم گرم گرم گڑ کھاتے بھی رہے, گنے کا رس بھی پیتے رہے. ٹیوبل, موسم تھوڑا دن میں وہاں گرم تھا, وہ گرم ہونا شروع ہو گیا تھل میں, تو ٹیوبل کو بھی انجوائے کرتے رہے. کچھ جو ہے وہ تکے بھی بنا کے کھاتے رہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر جو ٹیلے ہیں اس کے اوپر جا کر بھی تھوڑا انجوائے کرتے رہے, اور تھوڑا ٹریکٹر بھی چلانے کا ایکسپیرینس کیا. تو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے کل دن گزارا. اس لیے کل مکمل چھٹی کی ہے, اس لیے کل کوئی کام نہیں کیا, خبریں تک نہیں دیکھیں, رات کو آ کے دیکھیں, اور صبح پھر جو ہے وہ خیر خبریں کل کوئی خاص تھیں بھی نہیں, اور اخبارات میں بھی آج کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں. لیکن بہرحال کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو بہرحال اپنے لیے تھوڑا بہت وقت نکال لینا چاہیے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈومیسٹک ٹریولنگ ہو یا انٹرنیشنل ٹریولنگ ہو, ٹریولنگ کرتے رہنا چاہیے. اس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور پھر آپ کو ایک بریک بھی مل جاتی ہے. تو اسی سلسلے میں کل میں نے چھٹی کی ہے, اور کل میں جو ہے وہ دستیاب نہیں رہا. لیکن ویل اسپینٹ ڈے, بہت اچھا میرا دن گزرا, اور اس لیے میں اس کے مومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.